آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب غیر مسلم لوگ بھی آئے ہوئے منتر پڑھیے. ہمارے پاس نوٹس آتا ہے کہ آپ کو دینی جلسوں میں جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا نوٹس میرے پاس آتا ہے کہ آپ پڑھتے کیوں ہیں یہ رامائن اور گیتا, آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ یہ صورتحال ہے. اور یاد رکھنا, جاسوس غیروں میں نہیں ہوتے, اپنوں میں ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم پڑھتے ہیں 2-4 منتر, آپ ہی کے یہاں سے جو جاسوسی نکلے گی. اور تھانے میں مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کا نوٹس آنے کے بعد بھی منتر پڑھے ہیں. بہت آسان ہے حکم دے دینا اور چلا لینا, لیکن میرے بھائیوں دوسرے کے مجبوری کو بھی سامنے رکھیے کہ دوسرا کس طریقے سے زندہ ہے. یہی چیزیں چڑھا چڑھا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو آج کہاں جانا پڑا بیچارے. آج ہندوستان کے اندر نہیں, ملیشیا میں ان کو پناہ لینا پڑی. کس نے ساتھ دیا؟ کون تھا ان کے ساتھ؟ اور جرجیس نے اسی وقت کہا تھا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک پر انگلی اٹھی ہے گورنمنٹ کی. اگر سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئے تو یہاں سے رواج نکلے گا. آج کے بعد مولویوں کی نیندیں حرام ہوں گی. نہیں سنی ہماری کسی نے. دوسرے مسلک کے لوگوں نے کہا وہ تو وہابی ہے, وہ آتنکوادی ہے, یہ ہے وہ ہے. خود اپنے ہی لوگوں نے گورنمنٹ تک جاسوسی کی ویڈیو نکال کر دکھائی, دیکھو فلاں اسٹیج پر اتنے لوگوں کو مسلمان کیا, اتنے لوگوں کو مسلمان کیا. یہ جاسوسی ان کے ساتھ کی گئی. اور آج ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا جانا پڑا. میرے بھائیوں تصور کیجیے آپ, میں نے کہا تھا کہ اٹھے گا, لیکن جب ایک پلیٹ فارم پہ کوئی نہیں آیا, اس کے بعد پھر اٹھا تو دیکھو مولانا کلیم الدین چلے گئے. دیکھو مولانا سعد کو کس طریقے سے کرونا بم کہا گیا ہے. وہ نظام الدین مرکز کے اندر, یہ مرکز سے پھیلا کرونا, یہ پھیلا. ہم نے پیشین گوئی کی تھی, حالانکہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن آثار بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاموشی پر, ان کی بات پر خاموشی, یہ دوسرے مولویوں کے لیے دروازہ کھول رہی ہے. اور کھلا. کیا چاہتے ہو کہ میرے لیے بھی دروازے کھل جائیں؟ کھلیں گے تو دیکھا جائے گا, لڑیں گے, لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پہلے احتیاط کیا جائے, اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ تو پہلے اونٹ کو باندھ دو درخت سے, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا, سو گئے, اللہ مالک کچھ نہیں ہوگا تو بھاگ ہی جائے گا. پہلے باندھ دو, پھر سوئیے, پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے کہ میں نے اونٹ کو باندھا ہے, اللہ پہ بھروسہ کچھ نہیں ہوگا. تو پہلے احتیاط کیجئے, پہلے تدبیریں کیجئے. آپ وہ چرواہا تھا جنگل کا, اور کیا کہہ رہا عمر سے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت سے, خاموش, مجھے بتا رہے اپنے مالک سے کہہ دینا, میں تجھے تو جانتا نہیں ہوں کہ تو کون ہے, لیکن اتنا سن, میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں. میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. تم نے مجھے جو مشورہ دیا, میرا مالک بہت نیک ہے. اگر ایک بکری میں تمہیں بیچ بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا. میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا. لیکن دنیا میں تو میں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا, لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے. جا یہاں سے. غور کیجئے اس تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں. لال بتھانی کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا, اس چرواہے کے تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں. ہم اپنے گریبان میں بٹن کھول کر ذرا چھانکیں تو ہم کتنے % مسلمان نظر آ رہے ہیں. اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں. ذرا غور کر کے دیکھیں, ہم اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں, اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں, اپنے دل سے ذرا پوچھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم مولوی بھی گناہ گار ہیں, ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں. مولوی بھی انسان ہوتا ہے, فرشتہ نہیں ہوتا ہے. غلطی آپ کی نظریے کی ہے, آپ نے مولویوں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. آپ نے مولوی کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. نہیں, مولوی فرشتہ نہیں ہوتا ہے. وہ بھی غلطی کر سکتا ہے, وہ بھی خطا کر سکتا ہے, اس سے بھی غلطی اور خطا ہوتی ہے. انسان ہیں ہم. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے کے لیے مسواک اٹھائی لیکن مجھے ڈر
لگ گیا، میں یہاں کانپ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو، اس خادمہ کو جو مارنے جا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں اس کی غلطی سے زیادہ تمہاری سزا ہو جائے دی ہوئی؟ اگر اس کی غلطی کم پڑ گئی اور آپ کی یہ چھڑی، آپ کی یہ مسواک سے اس کو تکلیف اس سے زیادہ لگ گئی تو ہو گئی، تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت عمر فاروق اپنے غلام کا کان مروڑ دیتے ہیں، اور بات کتنی، آواز دی غلام کو، غلام نے آواز دی، غلام نے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ حضرت عمر اس وقت پیشاب کر رہے تھے، ان کو غصہ آیا، کمینہ امیر المومنین امیر چلاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے نکلے اور ادھر آئے اور اپنے غلام، ادھر کیا آواز دے رہا، پکڑا اور کان مروڑ دیا کس کے، یس ہٹ چل ادھر بیٹھ۔ اس غلام نے صرف اتنا کہا، امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ نے میرا کان جو مروڑا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جائز صحیح وجہ سے، صحیح ریزن کی وجہ سے آپ نے میرا کان مروڑا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار غور کر لینا کہ آپ نے میرا کان صحیح مروڑا یا غلط، اور کچھ نہیں، اتنا کہا۔ حضرت عمر نے کہا، جب تجھے معلوم تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں، پیشاب کر رہا ہوں، تو تو امیر المومنین کیوں چلا رہا تھا؟ اس نے کہا، امیر المومنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو میں آپ کو نہیں بولتا۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دیکھ لوں کہ کوئی آدمی پیشاب کر رہا اور اس کے باوجود بھی چلاتا رہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بغیر استنجا کیے ہوئے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، تو میں کیوں چلاتا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ادھر آؤ، جتنی زور سے میں نے تمہارا کان مروڑا ہے، تم بھی میرے کان کو اتنی تیز، اتنی سختی کے ساتھ تم بھی مروڑ لو۔ اس نے کہا، امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، نہیں، اب تو میں اس کان کو مروڑ کر اپنا بدلہ لینا ہوگا۔ اس نے کہا، میں نے معاف کر دیا۔ کہا، نہیں، تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو، اس لیے میرے ڈر سے تم معاف کر رہے ہو۔ اس نے کہا، میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ کہا، نہیں، میں انتقام دوں گا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ جب حضرت عمر نے ضد کی تو اس نے کان مروڑ دیا۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں نے اس کا کان کتنی تیز مروڑا۔ کہا، اور تیز، اور تیز۔ نہیں، ابھی بھی تم رعایت کر رہے ہو، اور تیز۔ جب حضرت عمر کو لگا کہ ہاں اتنا تیز میں نے اس کا کان اینٹھا ہوگا، تو حضرت عمر فاروق کان کو اینٹواتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، اے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے، اے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ ایک معمولی غلام تیرا کان مروڑ رہا ہے اور تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین تصور کر رہا ہے۔ اس طریقے سے جملے کہہ کر اپنے تکبر کو ختم کرتے تھے کہ تکبر ہمارے اندر نہ آ جائے۔ ایک معمولی غلام تمہارا کان پکڑ کے اینٹ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہے ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اثرات تھے جو صحابہ کرام کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ میرے بھائیوں، ایک ہلکا سا کان مروڑ دیا تو اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، کبھی ان کی امانتوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے؟